السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ستارے، چاند اور سورج کو اپنا رب کیوں نہیں مانا؟ اور سورہ انعام کی آیت 71 سے 100 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں؟ اگر آپ جماعت دہم کے طالب علم ہیں اور امتحان میں مکمل نمبر لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آج سورہ انعام کی آیت نمبر 71 سے 100 تک کا مختصر تعارف، اہم نکات اور تمام اہم سوالات کے آسان اور امتحانی جوابات سکھائیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے آیت نمبر 71 سے 100 تک بنیادی طور پر توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت، حضرت ابراہیم کی دعوت، توحید، کائنات میں موجود اللہ کی نشانیاں اور آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ ان آیات میں مشرکین کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ عبادت اور اطاعت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اگر ان آیات کا مرکزی مضمون دیکھا جائے تو ان آیات کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی خالق و مالک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور کائنات کی تمام چیزیں اس کی قدرت، اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی توحید اور شرک سے نفرت کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ آئیے اب اس کے مختصر سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ ترجمہ ہم نے جماعت میں پڑھ لیا تھا۔ سوال نمبر 1، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا۔ آیت کریمہ میں معبودان باطلہ کی بے بسی کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ عبادت اور دعا کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اللہ کے سوا جن چیزوں یا ہستیوں کو پکارا جاتا ہے وہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان۔ معبودان باطلہ کو معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہی کائنات کا خالق و مالک ہے اور مدبر ہے۔ وہی بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور انہی کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، آیت نمبر 82 میں ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس آیت مبارکہ کے مطابق ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم خصوصاً شرک سے آلودہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں امن و سکون عطا فرماتا ہے اور سیدھے راستے پہ قائم رکھتا ہے۔ یہی لوگ حقیقی کامیابی اور ہدایت پانے والے ہیں۔ سورہ انعام کی یہ آیات توحید، خالص ایمان اور شرک سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں وہی ہدایت اور امن کے مستحق ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ آیت کریمہ میں قرآن حکیم کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کی کئی اہم صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ نمبر 2، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس میں خیر و برکت کے خزانے موجود ہیں۔ نمبر 3، یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ نمبر 4، یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، اس پر عمل کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ نمبر 6، قرآن انسانوں کو نیکی، تقوی اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ سوال نمبر 4، آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کون سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر ان سے پودے اور درخت پیدا کرتا ہے۔ وہ مردہ چیز سے زندہ چیز اور زندہ چیز سے مردہ چیز کو نکالتا ہے۔ تمام مخلوقات کی پیدائش اور نشوونما اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ زمین کی نباتات، درخت، پھل اور کھیتیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہیں۔ یہ تمام نشانیاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر غور کرنے اور دعوت دیتی ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کائنات کا نظام کسی اتفاق سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور حکمت سے چل رہا ہے۔ سوال نمبر 5، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ آیت کریمہ میں مشرکین کے کس باطل عقیدے کا ذکر ہے؟
اس آیت میں مشرکین کے ایک غلط اور باطل عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو سختی سے تردید فرمائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ خالق کو اولاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اولاد کا تصور مخلوق کے لیے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک، بیٹا یا بیٹی نہیں۔ آئیے سورہ انعام کے تفصیلی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ تفصیلی سوال نمبر 1، آیت نمبر 76 تا 69 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کو اپنا رب کیوں نہیں مانا؟ سورہ انعام کی آیت 76 تا 69 میں حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے پہلے ستارے، پھر چاند، پھر سورج کی طرف توجہ دلائی۔ جب یہ سب غروب ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غروب ہونے والی چیزیں رب نہیں ہو سکتی۔ معبود حقیقی وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، قائم ہے اور پوری کائنات کا مالک ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ ستارے، چاند اور سورج اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں، اس لیے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 2، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ آیت میں مشرکوں کا کیا تصور بیان کیا گیا؟ اس آیت میں حضرت ابراہیم نے اعلان فرمایا کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ مشرک لوگ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور خالص توحید کا درس دیا۔ آیت یہ واضح کرتی ہے کہ اللہ اکیلا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا بندگی اور عبادت بھی صرف اسی ہی کی ہونی چاہیے۔ جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر۔ آیت کریمہ میں ستاروں کا کیا مقصد بیان فرمایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ستارے بنائے تاکہ لوگ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکیں۔ قدیم زمانے میں مسافر اور سمندری جہاز ستاروں کی مدد سے اپنی منزل کا تعین کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور انسانوں پر اس کے احسان کا پتہ چلتا ہے۔ ستارے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں جو انسان کو خالق کائنات کی عظمت پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 94 میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی کیا کیفیت ذکر ہوئی ہے؟ اس آیت میں اللہ نے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے، کھیتیوں، باغات، کھجوروں، انگوروں، زیتون اور انار کے اگنے کا ذکر فرمایا۔ جب خشک اور بے جان زمین بارش کے بعد سرسبز ہو جاتی ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس طرح وہ زمین میں نئی زندگی پیدا کرتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا اور اس کے اعمال کا حساب لے گا۔ یہ نشانیاں انسان کو آخرت پر ایمان لانے اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک دو سوال کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ستارے، چاند اور سورج کو اپنا رب کیوں نہیں مانا؟ نمبر 2، سورہ انعام کی ان آیات میں اللہ کی قدرت کی کون سی نشانی آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟